very rightly said that this is a lost opportunity for India when it's missing on this regional cooperation. Kamalur Saab, you mentioned that you were part of the very distinguished team in 2007 when the whole idea of Aman exercise evolved and the first exercise was conducted. And if I'm not wrong, at that time there were around 26 countries that participated with their naval assets. How do you see the journey from 2007 to 2021, that the number of countries has significantly grown, and that military exercises تو ایک ایسی ہیں کہ جو اکثر ممالک کرتے رہتے ہیں. امن ایکسرسائز میں ایسی کیا چیز انوکھی ہے یا کیا نئی چیز ہے جو اس ایکسرسائز کو باقی ایکسرسائزز سے ممتاز بناتی ہے؟ عمار، یہ ایک لمبا اور طویل سفر ہے 2007 سے 2021 تک. ابھی الحمدللہ 7ویں جنگی مشق چل رہی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو نمبر آف پارٹیسپینٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جو ہے 26 ممالک جن میں کہ وفد بھی شامل تھے، جنہوں نے جہاز بھیجے تھے، کچھ نے اسپیشل فورسز بھیجی تھی، جو ہے اس سے بڑھ کے ابھی تقریباً 100 ممالک کے وفود آئے ہیں، اور 45 ممالک نے جو ہے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہے. اسپیشل فورسز کی شپس، سب میرین ایئر کرافٹ جو بھیجے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک بڑی کامیابی ہے. جہاں تک ایکسرسائزز کا تعلق ہے تو ہم لوگوں نے بیسک منور سے شروع کیا تھا آؤٹ ایٹ سی، جس میں کہ پھر بعد میں ریپلینشمنٹ ہوا کرتی تھی، ڈیک لینڈنگز تھے، مارچ پاسٹ تھے. تو ان سے ہوتے ہوئے بہت کمپلیکس ایکسرسائزز ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کے سکوپ سے باہر ہے. اس میں ہم زیادہ تر ایک دوسرے کے پروسیجرز، ایک دوسرے کے ایکسنٹس، ایک دوسرے کے بات کیسے کرتے ہیں، ان کے کیا طریقے ہیں ان میں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کل کلا اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آپریٹ کرنا پڑے تو ایٹ لیسٹ وی ہیو گاٹ دیٹ نیک، وی نو، وی ہیو دا نو ہاؤ that how that particular ship is operating, and so it helps us a lot in that regard. I would like to add a little bit. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نیول ایکسرسائز ہے یہ ایک طرف ہارڈ کور نیول پاور کے بارے میں ہے کہ آپ نے ہارڈ کور نیول پاور کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل تھریٹس کے مقابلے کے لیے. مگر دوسرا اہم حصہ یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ 100 ملکوں کے ڈیلیگیشنز کو بلایا ہے ایکیڈیمک ایکسرسائز کے لیے کہ آئیں بیٹھیں اور علمی طور پہ اس سارے سبجیکٹ کا جائزہ لیں کہ اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، اور کیا کیا ان کی بہتری کی گنجائش ہے. تو یہ ایک سولجر اور ایک استاد کو ایکولی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے امن ایکسرسائز میں. تو تھینک یو، بیکاز دس واز جو میرا آخری سوال تھا، اور آپ دونوں اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو سمندر پہ جہاں پہ جو شپس ہیں وہ اپنے ٹیکٹیکل منوورز کر رہی ہیں، جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ساحل پہ ریسرچرز، ایکیڈیمکس اپنی ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں. تو یہ دو ایکٹیویٹیز ہاؤ ڈو دیز ٹو میٹ، ان کے دوران ایک سینرجی یا ایک جو یونین ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ تو ڈاکٹر صاحبہ فرما چکی ہیں. دیکھیں، جو ہاربر میں جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ کانفرنسز ہوتے ہیں، پیپر پڑھے جاتے ہیں جس میں کہ کوآرڈینیشن، کوآپریشن امپرومنٹ کرنے کی جو فیوچرسٹک مائلیو ہوتا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں کیا کیا خطرات اس ریجن میں ہو سکتے ہیں، ان کا کیا سدباب کیا جائے، کیسے ان سے نمٹا جائے. تو یہ لوگ ساحل پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آئندہ ہونے والی جو مشقیں ان میں کارآمد ہوتی ہیں، ان میں تھیمز، پچھلی ایکسرسائز سے ہم نے کیا سیکھا، کیا کمیاں تھیں، کیسے ان کو جو ہے نا دور کیا جائے. تو اور جب یہ ڈسکشن، جیسے اب ایکسرسائزز میں جو ہاربر میں کچھ ایکسرسائز ہوتی ہے جیسے ٹیبل ٹاپ ڈسکشن ہوتے ہیں، وہ ڈالی جاتی ہے بیٹھ کے. کمیونیکیشن ایکسرسائز ہوتی ہے کہ اگلے کے لہجے کو سمجھا جائے، مختلف جہاز آپس میں ایکسرسائز کرتے ہیں. جب یہ بیسک چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تب جہاز پھر سیل کرتے ہیں، باہر جا کے آؤٹ ایٹ سی ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے بعد ہاٹ واش اپ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں کہ دونوں چیزیں، ہاربر پیریڈ اینڈ سی فیز، دونوں شامل ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایکیڈیمک کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں مختلف ملکوں کے وفود، میرا یہ خیال ہے کہ اپنی میری ٹائم پالیسیز کو ایکسپلین کریں گے
اور ان چیزوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا جن کو وہ ایز اے تھریٹ پرسیو کر رہے ہیں، جو مگر شاید جو ہمسایہ ممالک ہیں اور خطے کے مختلف ممالک جو ان مشقوں کا حصہ ہیں ان سے متعلق ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے پرسیپشنز اینڈ مس پرسیپشنز کو ریشنلائز کرنے کا، تاکہ ملک اگر ان کی کوئی ایسی پالیسی ہے جو کسی ملک کو جس سے تھریٹ محسوس کر رہا ہے تو اس میں بہتری لا سکے، تاکہ مائی گین یور لاس کے ایکویشنز کے سے یہ ملک باہر نکلے اور ایک باہمی ایکسیپٹیڈ میوچلی ایکسیپٹیڈ سسٹینیبل میری ٹائم پالیسی جو ہے اس کو پرسو کرے، تاکہ ریجنل پیس کو نہ صرف کوئی خطرہ نہ ہو بلکہ امن جو ہے وہ سسٹینیبل بھی ہو. جیسے کہ ڈاکٹر اسما نے بات کی کہ امن جو ہے وہ سسٹینیبل ہو، پائیدار ہو. میں آخر میں اپنے دونوں پینلسٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اس کانفرنس کی تھیم ہے ٹوگیدر فار پیس، امن کے لیے متحد، اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو کہ کیسے بحیثیت انسان ہم یا بحیثیت پاکستانی ہم کیسے امن کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہماری بقا، انسانی نسل کی بقا امن میں ہے، اور مسلمان جو ہے ہمارا تو ایمانی سلامتی پہ ہے اگلے انسان کی. آپ نے سنا ہوگا قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل اگر آپ نے بلا وجہ کیا تو سمجھو جیسے پوری انسانیت کو آپ نے قتل کیا، اور ایک انسان کی جان بچائی ہے تو سمجھو پوری انسانیت کی جان آپ نے بچائی ہے. پاکستان کا ڈے ون سے جو بھی حکمران رہے ہوں، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا ملٹری رجیم کے ہوں، ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے منصب سنبھالتی ہندوستان کو کہا تھا کہ آپ لوگ ایک قدم لیں میں 2 قدم لوں گا امن کی جانب، آئیں بیٹھ کے ہم اپنے تمام تنازعات جو ہیں وہ میز پہ بیٹھ کے حل کریں. لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پلوامہ اٹیک وہ اسٹیج مینیج، اب تو اٹس نو مور اے سیکرٹ آ گیا کھل کے. وہ کیونکہ نریندر مودی صاحب نے الیکشنز جیتنے کے لیے وہ کروایا تاکہ ان کو زیادہ ووٹ ملے، وہ اتنا تھریٹ ابھار رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. آئی ان پرسن وڈ لائک کہ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہوں ہندوستان کے ساتھ کہ اگلی دفعہ جب یہ امن ایکسرسائز ہو تو وہ بھی آئیں اور شامل ہوں ساتھ میں. ٹوگیدر وی شوڈ بی دیئر فار پیس. لیکن پہلے بیٹھ کے جو تنازعات ہیں اس کو چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے. باقی جو چیزیں ہیں سر کریک میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی روشنی کے تحت لائٹ آف دوز وی شوڈ بی ایبل ٹو ریزالو آل آور ڈفرینسز جو ہے. تو پاکستان کی ڈے ون سے پالیسی، خاص کر یہ ایون امن ایکسرسائز میں جو ہم اور ملکوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے. This is against those non-traditional threats as well which emanate and which are a threat for everybody. اب وہ بحری قزاق جو ہے وہ ہندوستان کے جہاز کے لیے بھی اتنا تھریٹ ہے جتنا ہمارے لیے ہیں، جتنا چین کے لیے ہیں، جتنے کسی اور ملک کے لیے ہیں. لہٰذا ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جو یہ نان ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں ان کا مل کے ہم ان کا جو ہے نا قلع کما کریں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے. ڈاکٹر اسما if you would like to add something. ہاں جی، دیکھیے امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسک ہیومن انسٹنکٹ کیا ہے؟ سروائیول. اور سروائیول کے لیے پر امن ہونا اور امن از ویری امپورٹنٹ. مگر یہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ امن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ میں فاختہ پکڑی ہو یا گلاب پھول کی ٹہنی پکڑی ہو. امن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے تیار ہوں ان ٹرمز آف مین اینڈ مٹیریل، آپ کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ آپ کے پر امن پالیسیز کے باوجود کوئی ملک آپ کو آپ کی سوورینٹی کو کویسچن نہ کر سکے، وائلیٹ نہ کر سکے. سو اپنی ایک اس کو ہم بولتے ہیں ٹینجیبل، تو اپنی ٹینجیبل سیکیورٹی کو بھی میکسیمم پوائنٹ پہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا اور اس کو ایکسیلنٹ رکھنا، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پریپیئرڈنیس کے باوجود امن کی خواہش کرنا اور امن کو پرموٹ کرنا، آئی تھنک یہ دنیا کے باوقار اور ذمہ دار ملکوں کی پالیسی ہے. تو ڈیفینیٹلی امن جو ہے، امن ہے ترقی بھی ہے، امن ڈیولپمنٹ ہے.
امن کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کا انڈیویجول سے لے کے آپ کی اسٹیٹ سیکیورٹی تک محفوظ رہے ہوں، اور ایکولی آپ کے اوپر نہ کوئی دشمن آپ پہ انٹرنل تھریٹ کاز کر سکے، نہ آپ پہ ایکسٹرنل تھریٹ پوز کر سکے. اور آئی تھنک اس کے لیے کام کرنا، اور ایک پر امن ملک جس کے پاس طاقت بھی ہو، اس کی طاقت کا سب سے بڑی ایویڈنس یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے باوجود پر امن مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل اور کانفلکٹس اپنی مختلف ملکوں کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے. سو امن از ویری امپورٹنٹ فار ڈیولپمنٹ، فار ڈگنیٹی اینڈ فار اے ڈگنیفائڈ لائف. بٹ امن کے لیے وی نیڈ ٹو ٹو ٹینگو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ امن کا پرچم بلند کر رہے ہوں مگر آپ کا دشمن جو ہے وہ مسلسل امن کی آواز بلند کرنے کو آپ کی کمزوری سمجھ لے اور آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے. تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ ایک مسلمان کو تیار ہونا چاہیے متوقع اور مناسب جواب دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما. To conclude, I think this has been a very insightful and a very learning discussion for us, and جس طرح کہ ہمارے distinguished panelist کموڈور محمود الرحمان صاحب اور ڈاکٹر اسما نے بتایا کہ یہ ایکسرسائز پاکستان کے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، اور جو میوچول کوآپریشن کے ایونیوز اس ایکسرسائز سے نکلیں گے اس کے بہت دوررس نتائج آئیں گے. اور نہ صرف جو ملٹری ایکسرسائز ہے بلکہ جو کانفرنس ہے اس کے دوران جو ڈیلیبریشنز ہوں گی وہ بھی ریجنل سیکیورٹی، ریجنل پیس کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں گی. فار آور ویورز آف بولو جوان، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھرو آؤٹ دا کورس آف دس ایکسرسائز وی وڈ بی شیئرنگ آرٹیکلز، نیوز اینڈ اپڈیٹس فرام آور سوشل میڈیا ہینڈلز آف ٹویٹر، انسٹاگرام اینڈ فیس بک پیج. سو اگر آپ اس ایکسرسائز کے بارے میں جو کہ امن 2021 ہے ٹوگیدر فار پیس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، ٹو اسٹے ٹیون ٹو آور سوشل میڈیا پورٹل.